السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مولانا قاری محمد وقاص بالاکوٹی صاحب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں۔ انسان کی اوقات یہی کچھ ہے، قدرت کا صرف ہلکا سا اشارہ اس کا تعلق اس دنیا سے قطع کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ قبر کے اندھیروں میں منو مٹی تلے سو جاتا ہے، جہاں سے پھر کبھی کوئی اس دنیا کی رونقوں کی طرف واپس نہیں آیا۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہے، بے حساب محبت ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں، بس دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی محبت کی ابتدا خوش فہمی سے شروع ہوتی ہے، کبھی یہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، اور کبھی زندگی کا روک بن جاتی ہے۔ اگر ایک طرف سے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کی کامیاب ہونے کی 50% چانس ہوتے ہیں۔ خوش فہمی کو آغاز سے ہی دور کر لینا چاہیے، ورنہ اس کے نتیجے میں جو محبت دل میں جنم لیتی ہے، اگر اسے آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کا دل اور آنکھیں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ آپ کی ساری زندگی کبھی دل کو چپ کرانے میں اور کبھی آنکھوں سے اس کے خواب مٹانے میں گزر جاتی ہے۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی گئی ہے، کامیابی تو صرف اللہ دیتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دنیا میں کسی بھی رشتے سے محبت کی جائے یا محبت ہو جائے، یہ بات اہم نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ خود سے منسلک رشتوں سے محبت پورے خلوص سے نبھائی جائے۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ مخلصی آپ کو مرواتی ہے، لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ اپنے مطلب کے لیے ہوتے ہیں، جہاں مطلب ختم وہاں رابطہ ختم۔ لوگوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو ان سے کوئی کام پڑا ہے، بلکہ یہ تو آپ کی دینداری اور تربیت کی عکاسی ہے۔ اس لیے خود کو اچھے اخلاق سے مالا مال کیجیے اور عاجزی اپنا کر بڑا بنیں۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کے خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ ہدایت بن مانگے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے، اور جو طالب ہدایت میں لگ جائے اسے خالی ہاتھ لوٹتے بھی نہیں دیکھا گیا۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ نماز کب کام آتی ہے؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کرنے پر، مغرب حساب کتاب پر، عشاء پل صراط پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے۔
آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ دیر نہیں ہوا کرتی۔ ہم لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، گناہوں کو ترک کر دو، تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکر کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ آپ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں، ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ انسان کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بھی صاف ہوتا ہے، اور رب کائنات کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ باپ کا بیٹوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا، انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کو بھی مرا ہوا دیکھا ہے جو حق کی خاطر اس لیے نہیں لڑے کہ وہ کہیں مارے نہ جائیں۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو زندہ لاش بنانے کی نہیں۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ہوتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جادو جنات کا الحمدللہ باشرت طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ جادو کے توڑ کے ماہر اور جنات نکالنے کا مولانا صاحب کا 22 سال کا تجربہ، کالے علم کی کاٹ، جادو کا توڑ الحمدللہ باشرت طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی روحانی و جسمانی بیماری کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں، اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ان نمبروں پر رابطہ کریں: 0321 4241 465 03008081 935۔